باری نہیں آگے نمبر 804 نمبر اتنا کہنا نمبر 804 نمبر 804 بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم کشمیریوں آپ کو ظلم سے لڑنے کا بہت تجربہ ہے آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو آپ 78 سال سے ظلم کے خلاف سفارا ہو اور ہندوستان کا ظلم ہو یا اس سے پہلے ڈوگرا راج کا ظلم ہو آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور آج پورا پاکستان آپ کی مثال کو سامنے رکھ کر مشعل راہ بنا کر ظلم کے خلاف کھڑا ہے جس ظلم کا مقابلہ آپ نے کیا ہے اس ظلم سے آج ہمیں پورے پاکستان میں مقابلہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ ارادہ ہے کہ عوام کی آواز کو دبا دیا جائے عوام کے حقیقی لیڈر جو صرف عمران خان ہیں ان کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے ان کو ناحق اپنی قوم سے دور کیا گیا ہے آج پورا پاکستان اور پاکستان کا تصور نامکمل ہے کشمیر کے بغیر پاکستانی قوم کا تصور نامکمل ہے کشمیریوں کے بغیر آج کشمیری اور پورے پاکستان میں بسنے والے پنجابی پٹھان بلوچ سندھی گلگت بلتستان کے باسی سب متحد ہیں سب عمران خان کے سپاہی ہیں سب حقیقی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہیں آپ میں ہم سب عمران خان کے پیادے ہیں عمران خان کے سپاہی ہیں ہم نے پورے پاکستان کو حقیقی آزادی دلانی ہے ہم نے الحاق کشمیر پاکستان کے ساتھ کرنا ہے یہ پی ٹی آئی کا بنیادی نظریہ ہے عمران خان نے ہمیشہ کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور آج آپ نے ہم نے سب نے مل کر عمران خان کا مقدمہ لڑنا ہے ہم نے عمران خان کو آزاد کرانا ہے اس کے لیے ہم نے مقدمہ مظفر آباد کی سڑکوں پہ لڑنا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ لڑنا ہے لاہور کی سڑکوں پہ لڑنا ہے کراچی میں لڑنا ہے پشاور میں لڑنا ہے کوئٹہ میں لڑنا ہے گلگت میں لڑنا ہے تو آج آپ کے سامنے ہم پیش ہیں آج آپ کو ایک ہی پیغام ہے کہ فتح ہمارا مقدر ہے فتح بہت قریب ہے آج آپ نے جس طرح کشمیر میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی وہ قیمت ہو بجلی کی آٹے کی آپ نے آواز بلند کی اور آپ سے شروع ہوئے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج یہی جذبہ لے کر پورا پاکستان عمران خان کا مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑا ہے آپ کے بہت سے دوست اسلام آباد میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ عمران خان کا مقدمہ لڑتے ہیں خالد چودھری صاحب اسٹیج پر موجود ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر ہماری معاونت کی اسی طرح راجہ منصور صاحب ہو راجہ شعیب ہو سب نے ہماری معاونت کی ہے لیکن سب سے بڑھ کر میں شکر گزار ہوں جو عمران خان کی مقرر کردہ لیڈرشپ ہے قیوم نیازی صاحب جن کو عمران خان نے صدر مقرر کیا پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں خواجہ فاروق صاحب جن کو عمران خان نے مقرر کیا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں تو میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ متحد رہیے ہمارے نوجوان ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ سب ایک دستے کا حصہ ہیں ایک لشکر کا حصہ ہیں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے جس کسی پہ عمران خان نے اعتبار کیا آپ نے میں نے اسی پر اعتبار کرنا ہے ہم نے اکٹھے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد فتح ہمارے پاؤں میں ہوگی اور ہم ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جنہوں نے کشمیر میں بے وفائی کی ان کو آئینہ آپ دکھا چکے ہیں لیکن ان کا احتساب ہونا باقی ہے کہ کشمیر کا مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ایک ہی ہے یہ آزادی کا مقدمہ ہے
یہ انسان کی تقریم کا، عزت نفس کا مقدمہ ہے، یہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کا مقدمہ ہے۔ یہ مقدمہ ہم لڑیں گے، ہم جیتیں گے۔ پاکستان کا مستقبل پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کا مستقبل عمران خان سے منسلک ہے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم فلاح کا نظام قائم کر کے دکھائیں گے۔ آج جو جبر اور جھوٹ کا نظام ہے، اس کو نیست و نابود ہونا ہے، اور یہ آپ کے ہاتھوں نیست و نابود ہوگا۔ پورا پاکستان منتظر ہے عمران خان کے سپاہیوں کا، اور ہم بہت جلد باہر نکلیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ السلام، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ 30 سال تحریک انصاف کو ہو گئے ہیں اور 2.5 سال خان صاحب کو قید تنہائی میں ہو گئے ہیں، کیا فیلنگز ہیں، کیا جذبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اولن تو حسنین بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری جذبات کو، ہماری آواز کو جاننے کے لیے آپ یہاں آئے، اور آپ اڈیالہ جیل ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، جہاں بھی خان صاحب کی پیشی ہو، علیمہ آپی ہوں، آپ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دیکھیں جی، خان صاحب نے، میں خان صاحب کے ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب 30 سال قبل انہوں نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی تو انہوں نے تحریک انصاف کی پر جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جس ملک کے اندر انصاف ہو، میرٹ ہو، جس ریاست کے اندر میرٹ ہو، انصاف ہو، جس معاشرے کے اندر انصاف ہو، وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ خان صاحب کے ویژن کی وجہ سے یہ قوم اب چونکہ بیدار ہو چکی ہے۔ 23 فیبروری 2023 کو جو ہے نا، وہ 8 فیبروری 2023 کو آپ نے دیکھا کہ جب خان صاحب جیل کے اندر تھے، 2024 کو، اور پھر خان صاحب جیل کے اندر تھے، خان صاحب سے جو ہے نا وہ ان کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اب لوگ چونکہ سمجھ چکے ہیں خان صاحب اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، خان صاحب اس ملک کے اندر میرٹ چاہتے ہیں، خان صاحب اس ملک کے اندر انصاف چاہتے ہیں، خان صاحب اس ملک کو معاشی طور پر آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے نہ صرف پاکستان، اس ملک کے اندر لوگوں کے جو پاکستان کے اندر معاشی خوشحالی آئی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی وجہ سے پاکستان کا وقار بڑھا ہے، اس قوم کا وقار بڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ یہاں کشمیر میں موجود تھے، لوگوں کی رائے، لوگوں کا فیصلہ اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ باقی جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔